زندگی ہے، پتہ نہیں موت کب آ جائے، پتہ نہیں وہ دن رات ہماری رسی کب کاٹ دیں، وہ کٹ رہے ہیں، وہ دن گزر رہے ہیں، اس سے پہلے پہلے فائدہ اٹھا لیجئے۔ جب یہ یقین ہے ہر کلمہ پڑھنے والے کو کہ موت یقینی چیز ہے، اس سے فرار نہیں، اس سے بھاگ نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے، شیشے کے گھر بنا کے اس میں بیٹھ جائیں، موت کا فرشتہ وہاں پر بھی پہنچ جائے گا، جہاں مرضی چلے جائیں، موت سے فرار نہیں۔ تو آئیے پھر یہ دیکھیں وہ اعمال کون سے ہیں جو مرنے کے بعد مجھے اور آپ کو فائدہ دیں گے۔ تو کل ہی کسی کی پوسٹ ہم نے دیکھی، اس نے بابا جی کے اپنے دادا جان کی قبر پہ کتبہ لگایا اور اس پہ لکھا، دادا ابو آپ کا پیسہ اور آپ کے زمین تو کوئی اور کھا گئے، میں آپ کا پوتا ہوں، مجھے کچھ نہیں ملا، لیکن آپ کی محبت میں نے کتبہ ضرور لگا دیا آپ کی قبر پہ، مجھے نہ آپ کا وراثت میں سے کچھ ملا، وہ تو کوئی اور کھا گئے۔ ہم مر جائیں، جو کچھ ہم چھوڑ کے جائیں وہ تو پچھلوں کا ہے، ہمارا نہیں۔ میرا اور آپ کا کیا ہے؟ وہ کون سے عمل ہیں؟ جب موت یقینی ہے، دنیا کو چھوڑنا یقینی ہے، اس جہاں سے اگلے جہاں میں جانا یقینی ہے، بچت کی صورت کوئی نہیں۔ آج حافظہ اللہ کہہ کے پکارا جاتا ہے، کل رحمہ اللہ کہہ کے پکارا جائے گا۔ اور سب سے پہلے، بڑی کڑوی بات ہے، سب سے پہلے انسان سے اس کا نام چھینا جاتا ہے۔ آج نام ہی کی لڑائی ہے نا، وہ عوام ہو یا وہ مولوی ہو، نام کی لڑائی، اللہ بچائے تو بچائے۔ یہ پاکستان انڈیا میں جلسے ہوتے ہیں، ایک ایک اشتہار میں 10 مولویوں کے نام لکھے جاتے ہیں، کسی بڑے مولوی کا چھوٹا نام لکھ کے دیکھو، مولوی رات کو سجدوں میں آپ کے خلاف بد دعا کرے گا، میں ایڈا بڑا مولوی تھا، اتنا نکا جا نام میرا آیا۔ مزہ نہیں آیا اشتہار دیکھ کے؟ آپ کو شرم نہیں آئی میں کتنا بڑا شیخ ہوں؟ میرے آگے پیچھے نہ فضیلت الشیخ، نہ علامہ، نہ فہامہ، نہ بلبل گلستان، نہ مقرر شعلہ بھی، کوئی شے بھی نہیں لگی۔ اور انسان مرتا ہے، مرتے ہی سب سے پہلے نام چھینا جاتا ہے۔ آپ کے بڑے پیارے نام، آپ خان صاحب، آپ شاہ صاحب، آپ شیخ صاحب، مرتے ہی ہر کوئی پوچھے گا جنازہ کہاں پڑا ہے، میت کہاں رکھی ہوئی ہے، لاش کب لے کے چلنی ہے۔ لاش جا رہی ہے، بھلے وہ امیر کی ہو یا غریب کی ہو، کوئی نہیں کہے گا سید صاحب آ رہے ہیں، شاہ صاحب آ رہے ہیں، شیخ صاحب آ رہے ہیں، خان صاحب آ رہے ہیں، چودھری صاحب آ رہے ہیں، وزیر صاحب آ رہے ہیں، امیر صاحب میت آ رہی ہے، بھائی راستہ چھوڑ دو، میت آ رہی ہے، کھڑے ہو جاؤ بھائی میت آ رہی ہے۔ نام چھین لیا۔ جس نام کی آکڑ نے ہماری اکثریت کو برباد کیا ہوا ہے، سب سے پہلے بھائیو یہ نام چھین لیا جاتا ہے۔ نہ آپ کی بیوی آپ کو خامن صاحب کہتی ہے، نہ ماں آپ کو بیٹا جی کہتی ہے، ہر کوئی کہتا لاش، میت، جنازہ۔ جب ہم نے مرنا ضروری ہے، یہ یقین ہے مجھے بھی اور آپ کو، پھر آئیے سوچئے وہ کون سے عمل ہیں جو اپنے ہاتھ سے کر کے جائیں اور مرنے کے بعد ہمیں اس کا اجر ملے۔ سب سے پہلا بڑا عظیم عمل ہے، اپنی اولاد کی نیک تربیت کر جاؤ۔ اللہ کی قسم یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ سمجھو گے کہ آپ کے مرنے کے بعد کوئی آپ کی قبر پہ بیٹھ کے 10 قرآن ختم کرے گا، یہ مولویوں نے ڈرامے بنا کے آپ کو دے دیے ہیں۔ مولویوں کا پیٹ تو بھرے گا، آپ کا نامہ اعمال نہیں بھرے گا، ان کی دکانداری تو چلتی رہے گی اس طرح۔ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے آپ کا بیٹا دعا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ باپ تیرے پاس آ گیا ہے، میری ماں تیرے پاس آ گئی ہے، تو ان پہ ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کی۔ پیارے بھائی، آپ کا معصوم بچہ، 4 سال کا بچہ، وہ تیزاب گھر میں پڑا ہو، اس کی بوتل کو اٹھا کر کھیلنا چاہے، ہاتھ لگانے دو گے بچے کو؟ آگ جل رہی ہے اور وہ بھاگ کے کوئلہ اٹھانا چاہتا ہے، اس میں بڑی چارمنگ ہے، بڑی لائٹ ہے، بچہ ہے، اسے تو نہیں پتا گرم ہے یا ٹھنڈا، آپ ہاتھ میں لینے دو گے؟ جب دنیا کی ان برباد کرنے والی چیزوں سے اپنے بچے کی نگرانی کرتے ہو، تو اپنے بچے کے ہاتھ میں جب آپ نے ریموٹ کنٹرول دے دیا، اس کے سامنے چینل کھول دیے، اس کے سامنے نیٹ کی دنیا آن کر دی، اب وہ برباد ہو رہا ہے، کیا یہ بربادی آپ اپنے ہاتھ سے نہیں کر رہے؟ بچے کی نیک تربیت کر کے جائیں، اس کو علم
دے کر جائیں، اس کو قرآن سکھا کر جائیں، اس کی اسلامی تربیت کی بچپن سے فکر کریں، اس کو دعائیں سکھائیں، اس کو مسلمان بنائیں۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بہترین صدقہ جاریہ ہے، مرنے کے بعد نیک بیٹا جو ماں باپ کے لیے دعا کرتا رہے۔ وہ علم جو دنیا میں آپ سکھا گے وہ پھیلتا رہے گا، پھولتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، آپ کا اکاؤنٹ رن رہے گا۔ آپ نے کسی کو نماز سکھا دی، آپ نے کسی کو عقیدہ سکھا دیا، آپ نے کسی کو قرآن پڑھنا سکھا دیا، آپ نے کسی کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد کروا دی۔ اب جب تک قرآن کا قاری پڑھے گا آپ کو اجر ملے گا، اور اگر وہ قرآن پڑھانے والا بن جائے تو جب تک قرآن پڑھایا جائے گا وہ شاگردوں سے شاگردوں میں منتقل ہوتا جائے گا، آپ کا ثواب، آپ کا نامہ اعمال، آپ کا میزان، آپ کا ترازو بھاری ہوتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ، آپ نے کنواں کھدوا دیا، آپ نے مسجد بنوا دی، آپ نے مدرسہ بنوا دیا، آپ نے یتیم خانہ بنوا دیا، آپ نے کہیں کوئی درخت لگوا دیا، کوئی مسافروں کے آرام کے لیے کوئی بندوبست کر دیا، کوئی ٹھنڈے پانی کا کولر لگا دیا، کہیں نلکا کھدوا دیا۔ صدقہ جاریہ جس کا اجر مرنے کے بعد بھی ملنا ہے، دنیا میں کر کے جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان اپنی حیثیت کے مطابق، پرندے کے گھونسلے کے مطابق اگر مسجد بنا دے اتنی چھوٹی سی، اللہ اس کا بھی جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ تو اپنی استطاعت کے مطابق یہ وہ نامہ اعمال میں اضافہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1631 کو سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، جب آدم کا بیٹا مرتا ہے اس کے سارے نامہ اعمال کے، دنیا کے معاملات اعمال کاٹ دیے جاتے ہیں۔ 3 عمل ایسے ہیں، مرنے والا مر کے مٹی میں چلا گیا، اس کا ثواب کم نہیں ہوگا، اس کی وہ نیکیاں رکیں گی نہیں، اور اس کے اندر سب سے پہلے صدقہ جاریہ ہے، علم ہے جو پڑھا کر گیا، نیک بیٹا ہے جو اس کے لیے دعا کرتا رہے۔ اور دعا کون کرتا ہے؟ نیک بیٹا ہی کرتا ہے۔ ایک شخص کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، بے نماز، فجر کی نماز پڑھ کے لوگ مسجد سے نکلتے ہیں، وہ اپنے گھر سے نکل کے دکان کھولا کرتا تھا، میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا، اپنے باپ کو اتنی بڑی بڑی گالیاں دیا کرتا تھا۔ ارے جس نے رب کا حق نہیں پہچانا وہ باپ کا حق پہچانے گا؟ جس کو آپ نے مسلمان نہیں بنایا وہ آپ کا فرما بردار بنے گا؟ جس کو آپ نے اللہ کے سامنے جھکنے والا نہیں بنایا، تربیت نہیں کی، تعلیم نہیں کی، محنت نہیں کی، سمجھایا نہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ بڑا ہونے کے بعد آپ کے حکموں کے سامنے وہ سر جھکا لے؟ جو رب کے سامنے نہیں جھکاتا آپ کا بھی نافرمان بنے گا۔ اپنی اولاد کی تربیت کیجئے، اپنے ہاتھ سے صدقہ جاریہ کا معاملہ کر کے جائیے، لوگوں میں دین پھیلا کر جائیے۔ اسی طرح انسان کے لیے ضروری ہے، مسلمان کے لیے جسے یقین ہے میں نے مرنا ہے، جو یقین کی دنیا میں نہیں اس کا تو ماجرا ہی الگ ہے، جسے یقین ہے میں نے مرنا ہے وہ اپنے معاملات کی وصیت لکھ کے رکھے، اس کی وصیت اس کے تکیے کے نیچے رہے، کوئی پتہ نہیں کب باری آ جائے۔ آپ نے کس کا لینا ہے، کس کو دینا ہے، کس سے کیا ماجرا ہے، آپ کے اپنے مال کی کیفیت کیا ہے، اپنے معاملات کو لکھیے۔ موت ایسی کڑوی حقیقت ہے جس نے اچانک آنا ہے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ ابن ماجہ میں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ نے انسانوں کو اجازت دی ہے، مسلمانوں کو اجازت دی ہے، وہ اپنی موت کے وقت اپنے مال کا 1/3 حصہ اللہ کے نام پہ صدقہ کر سکتے ہیں اپنی نیکیوں میں اضافے کے لیے۔ انسان دیکھ رہا ہے بیماری کا معاملہ ہے تو وہ اپنے مال میں سے 1/3 چاہے تو اللہ نام پہ کر دے، سارا نہ کرے، سارا کر بھی نہیں سکتا، کیوں؟ پیچھے اللہ نے اولاد دی ہے، وارث دیے ہیں، لیکن اپنے ترکے میں سے، اپنے مال میں سے 1/3 وقف کر جائے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، دینی ادارے کے لیے، اسلامک سینٹرز کے لیے، قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے، جس کے پرافٹ سے وہ مسجد کا معاملہ چلتا رہے، وہ دین کا معاملہ چلتا رہے،
تو اس کا اجر و ثواب انسان کو ملتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده۔ کوئی ایسا مسلمان جس کے پاس کوئی چیز ہو اور اس میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہو تو اس کو چاہیے 2 راتیں ایسی نہ گزریں الا یہ کہ وصیت لکھی ہوئی اس کے تکیے کے نیچے ہو۔ آپ مر جائیں گے، آپ نے کسی کا حق لیا ہوا ہے اور لکھا ہوا نہیں، زبانی کلامی چل رہا ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ آپ دو گے۔ آپ کا مال پیچھے کون کھائے گا؟ آپ کی اولاد۔ آپ نے کس کا ادھار دینا ہے، کس سے لینا ہے؟ اپنے مال میں سے اللہ نام پہ کیا کرنا ہے؟ کیا وصیتیں ہیں آپ کی؟ وہ تحریر کیجئے، وہ لکھیے۔ اور سنت طریقہ ہے کہ 2 راتیں انسان کے پاس ایسی نہ گزرے کہ اس کے پاس کچھ ہے اور وہ اس میں وصیت کرنا چاہتا ہے، اس وصیت کو لکھ کے اپنے پاس رکھے۔ وہ وصیت لکھ جائے گا، اللہ نے پیچھے وارثوں کے اوپر لازم کیا ہے کہ اس کی وصیت کے مطابق اس پہ عمل کرے، اس کے اس مال کو ویسے تقسیم کرے، جس کا حق دینا ہے وہ اس کا حق اسے دے دے۔ کیوں؟ موت بڑی کڑوی حقیقت ہے، اچانک آنے والی ہے، اور موت آتی انسان کے اوپر پھر کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ جب روح جسم سے نکلتی ہے، اللہ ہماری روحوں کو جسم سے اس حال میں نکالنا، ہم تیرے شکر گزار بندے، ہم تجھ سے راضی ہو، تو ہم سے راضی ہو۔ جب روح نکلتی ہے جسم سے، انسان مرتا ہے تو آنکھیں اسی طرح کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں جیسے کوئی چیز جا رہی ہے اور یہ آنکھیں اس کا تعاقب کر رہی ہیں۔ روح نکلتی ہے، آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ اسی لیے جو میت کے پاس ہو وہ اپنے ہاتھ سے اس کی آنکھوں کو بند کر دے۔ آنکھیں کھلتی ہیں، ناک ایک طرف مڑ جاتا ہے، دائیں طرف یا بائیں طرف ہلکا سا ناک مڑ جاتا ہے۔ انسان کے جسم کے اعضاء بالکل ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور اکثر نیچے والا جبڑا لٹک جاتا ہے جب جسم ڈھیلا ہوتا ہے۔ دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے۔ جب بھی موت آتی ہے یہ یا اس طرح کی اس میں سے کچھ علامات ظاہر ہو جائیں، سمجھ لو بندہ مر گیا، موت آ گئی، معاملہ ختم ہو گیا، دنیا کی زندگی ختم ہو گئی، اب اس کا سفر اگلے جہاں کا شروع ہو گیا، اب اس کی باری لگ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے مرتے ہی اس کی قیامت قائم ہو گئی، مرتے ہی قیامت قائم ہو گئی۔ یہ قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ اس قبر سے انسان کے آخرت کی منزل کی بالکل وضاحت ہو جاتی ہے، یہ مسافر کہاں جانے والا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضا اس قبر پہ آتے تو بڑے روتے۔ سائل نے کہا کسی اور موقع پہ آپ کو اتنا رونا نہیں آتا جتنا قبر کے اوپر آ کر آپ روتے۔ تو کہا اللہ کے بندے، یہ قبر قیامت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں فیل ہو گیا اس کا اگلا امتحان اس سے سخت ہوگا، جو یہاں پاس ہوگا وہ آگے بھی پاس، اور جو یہاں رہ گیا وہ رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ آئے، اس قبر پہ بیٹھے، اتنے روئے، آپ کی گاڑی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، ہاتھ میں آپ کے ایک تنکا ہے، زمین کو کورید رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اس کے لیے تیاری کر لو، اس کے لیے تیاری کر لو کہ یہ گھڑی بڑی سخت ہے، یہ مکان بڑا سخت ہے، یہ آوازیں لگاتی ہے میرے اوپر چلنے والے، ایک دن تو میرے اندر ہوگا، اس لیے زمین کی چھاتی پہ کبھی اکڑ کے نہ چلے۔ آپ کا اکڑاؤ، آپ کی گردن کا سریا نہ پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے، نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے، ہاں دل کی سختی کا سبب انسان کی گردن کے سریے سے نظر آ جاتا ہے۔ جب انسان مر جائے تو مسلمانوں پہ لازم ہے جلدی سے جلدی اپنے مردے کو دفن کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری
حدیث نمبر 1316 آپ نے فرمایا جب جنازے کو لوگ کندھے پہ اٹھا لیتے ہیں اگر یہ نیک ہو اللہ ہمارا شمار نیکوں میں فرمانا، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو دھو دینا، تو یہ آواز لگاتا ہے جلدی لے کر چلو۔ اگر یہ نیک ہو تو یہ آواز لگاتا ہے جلدی لے کر چلو، جہاں مجھے لے جا رہے ہو وہ جنت کا باغ ہے۔ اور اگر یہ برا ہو تو یہ روتا ہے، کہتا ہے ہلاکت ہے میرے لیے، بربادی ہے میرے لیے۔ کہاں لے جا رہے ہو؟ جہاں لے جا رہے ہو وہ تو جہنم کا گڑھا ہے۔